محترم حضرات، اب میں چاہتا ہوں کہ اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم سب کے ہر دل عزیز، ہم سب کی رہنمائی فرمانے والی شخصیت، ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا الحاج قاری زبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دیا جائے۔ سبھی جھوٹے خداؤں کی ضلالت ہونے والی، سبھی جھوٹے خداؤں کی ضلالت ہونے والی ہے، میرے آقا کی مکے میں ولادت ہونے والی ہے، میرے آقا کی مکے میں ولادت ہونے والی ہے۔ اقبال اکثر نظر آتا ہے خواب میں طیبہ، اقبال اکثر نظر آتا ہے خواب میں طیبہ، ایسا لگتا ہے کہ آقا کی زیارت ہونے والی ہے۔ ستارے لاکھ روشن ہو سویرا ہو ہی نہیں سکتا، ستارے لاکھ روشن ہو سویرا ہو ہی نہیں سکتا، چمک اٹھے سبھی جگنو اجالا ہو ہی نہیں سکتا، چمک اٹھے سبھی جگنو اجالا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے اچھالو لاکھ کیچڑ میرے اسلام پر، لیکن اچھالو لاکھ کیچڑ میرے اسلام پر، لیکن میرا اسلام نورانی ہے، میلا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہی اشعار کے ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہے ہیں کہ حضرت والا اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی بیان سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو دین کی باتیں سنوانے کے واسطے، دین کی اشاعت کے واسطے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت کے واسطے، شریعت کے احکامات کو پھیلانے کے واسطے اپنی جوانی، اپنی محنت بروئے کار لاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، جلسے کو قائم کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور آپ کے لائے ہوئے قرآن اور احکامات کی ترویج اور اس کی اشاعت۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے انسان کو جو زندگی عطا فرمایا ہے وہ یوں ہی بیکار زندگی نہیں دی۔ اللہ پاک نے جو زندگی عطا فرمایا ہے وہ کھانے پینے، لہو و لعب، کھیل کود، جوا اور شراب
لوڈو اور تاش کے اندر وہ زندگی کے اوقات سرو کرنے کے واسطے اللہ نے زندگی وہ نہیں دی، محض نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کرنے کے واسطے زندگی نہیں دی ہے اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین، سب سے بہترین اندازے کے مطابق، سانچے کے مطابق انسان کو بنایا ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ پاک نے ایسے نہیں کہا، جانوروں کو تو اللہ پاک نے ایسے نہیں کہا، انسان کو اللہ پاک نے کہا۔ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ فرشتے تو اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ فرشتوں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اگر چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے بٹن دبایا، بلب جل گیا، کرنٹ ہے، لائٹ ہے، تو بلب تو جلے گا ہی جلے گا۔ بلب چاہے کہ نہ جلے ایسا نہیں ہو سکتا، بلب کو جلنا ہی۔ ایسے ہی اللہ کا حکم ادھر سے ہوا اور فرشتے کام میں لگ گئے، وہ چاہے کہ نہ کریں، ان کو اختیار نہیں، ان کو اختیار نہیں۔ اللہ پاک نے کہا سجدے میں رہو، چلے جاؤ سجدے، سب کے سب سجدے کے اندر چلے گئے، قیامت تک وہ سجدے میں ہی رہیں گے، نہ ان کو بھی بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ ان کو تھکن ہے، نہ ان کو محنت، پریشانی، مشقت، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا تم لوگ رکوع میں رکھو، اور رکوع چلے گئے، قیامت تک وہ رکوع ہی میں رہیں گے۔ فرشتے مجبور ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ نہیں کر سکتے۔ جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ان سے کوئی حکم ہی طلب نہیں کیا، وہ تو انسان کی خدمت کے واسطے پیدا کیے گئے۔ بس ان کا اپنا کام خواہش پوری کرنا، کھانا پینا، با اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرو، نہ ان کے لیے ہے کہ قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرو، کچھ بھی نہیں ان کے لیے۔ ایک مخلوق خالص ملکوتی صفات رکھنے والی، خالص نورانی صفات رکھنے والی، اور ایک مخلوق خالص حیوانی صفات رکھنے والی۔ اللہ پاک نے آدھا ادھر سے لے لیا، آدھا ادھر سے لے لیا، پھر اس کے بعد دونوں کو ملا دیا، ان سے تیسری مخلوق بنائی انسان۔ تیسری مخلوق کس کو بنایا؟ انسان۔ اور اللہ پاک نے اس کو مکلف قرار دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
پاک نے دونوں راستے اس کے سامنے کھول دیے، دونوں راستے اس کے سامنے کھول دیے۔ دیکھو یہ والا راستہ ہے جنت میں جاتا ہے، اور یہ والا راستہ ہے جہنم میں جاتا ہے۔ جی چاہے ادھر چلے جاؤ، جی چاہے ادھر چلے جاؤ۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جس نے نفس کو پاک صاف ستھرا کر لیا، کس چیز سے پاک صاف ستھرا کر لیا؟ شیطانی حرکتوں سے، نفسانی حرکتوں سے، جوا سے، شراب سے، زناکاری سے، بدکاری سے، لڑکیوں کو تکنے سے، اور موبائل کے اوپر بڑھیا پکچر دیکھنے سے، بڑھیا پکچر۔ اب موبائل پہلے بیٹھا رہا تھا، اب رات کے چادر کے اندر دیکھا تھا، کہیں گلی کے اندر دیکھا تھا، کہیں ادھر چھپا ہے، کہیں ادھر چھپا ہے، بات کرا تھا ادھر سے، ملا ہے، ہاں ادھر سے بات کرا تھا، جا کے ساتھیان میں کہیں دوئی ہے ہمارے پاس، دوئی ہے ہمارے پاس، تو دوسرا کہ ابا ہمارے پاس تین ہے، دوئی کا ہمارے پاس تین ہے۔ علل اعلان، کبیرہ گناہ کو جو بیان کرے فخریہ تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو خبر نہیں کہ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے، شیطان ہم کو کھینچ کے کہاں سے کہاں لے گیا، پتہ نہیں اس کو، ایمان سے نکل گیا، کافر ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کر کے پھر اس کے بعد فخریہ بیان کرتا ہے، شراب پی کر کے آتا ہے محلے کے اندر، اور اس خدا کی لعنت کو لے کر کے وہ محلے کے اندر چیختا ہے، چلاتا ہے، اکڑتا ہے، جھومتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بوتل چڑھائے کے آئے ہیں۔ شیطان ہمارے آگے پیچھے ہے، تو اللہ پاک نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے۔ دیکھو جوا کھیلو، دیکھو شراب پیو، دیکھو موبائل دیکھو، دیکھو بدکاری کرو، زناکاری کرو، دوسری کے بہو بیٹیوں کو تکو، اپنی نگاہ کو برباد کرو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، جو نعمتیں انسان کو، اس کا غلط استعمال کر کے چلے جاؤ سیدھے جہنم کی طرف۔ یہ جاننے والا رستہ۔ قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کر لیا۔ پاک صاف ستھرا کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پاک صاف ستھرا کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ اس نے ان برائیوں سے بچا، اور عمل کیا کیا اس نے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کر لیا۔ طریقہ کیا اختیار کیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا تو نماز پڑھا اس نے۔ نماز پڑھ کر کے اپنے رب کے نام کو یاد کیا۔ معلوم یہ ہوا
کہ اگر کوئی شخص نماز باجماعت صحیح پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو وہ نماز تو بذات خود اب اللہ کا افضل ترین اعلیٰ ترین ذکر تو ہے ہی ہے، بلا شبہ ذکر ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ صحیح سنت کے مطابق ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو فضول لہو و لعب، جوا، شراب، تاش، لوڈو سے دور رہنے والے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جن کے اوپر، جن مردوں کے اوپر، جن عورتوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ مردوں کے اوپر زکوٰۃ کم واجب ہوگی، عورتوں کے اوپر زکوٰۃ بہت واجب ہے۔ زیور دھرے رہا تھا نا، زیور رکھے رہتی ہیں عورتیں، اور اب تو مودی پابندی لگائے تھی، 1000 کے نوٹ کے اوپر، 500 کے نوٹ کے اوپر، اب وہ دھرے رہا ہے بچا کے۔ اب لئی کہاں جائیں، اب راز فاش ہوا۔ ارے تو وہ بچاتی ہے تو وہ گھر ہی والوں کے شوہری کے کام آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بچا تو دھرے رہا تو وہ راز فاش ہوئی۔ تو روپیہ رکھا رہتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتی ہیں، نکالتی نہیں ہیں، اور زیور تو رہتا ہی رہتا ہے۔ عورتوں کے اوپر بہت زکوٰۃ واجب، بہت عورتوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ مرد تو بہت سے نکل جائیں گے، گردن چھوٹ جائے گی۔ ارے بیچارہ دکانداری کرے تھے تو وہ مال ادھار لے کے آوے تھے، سامان تجارت نقد لگا ہو تو چلو جوڑو بیٹھ کے زکوٰۃ۔ عورتوں کو بات سب رکھا رہتا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریر کے اندر ایک بار فرمایا، میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر عورتیں زیادہ ہیں بنسبت مردوں کی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں، عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ تو فرمایا یہ اللہ کی بھی ناشکری کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، زکوٰۃ بچائے رکھے رہتی ہیں، زیور روپیہ پیسہ زکوٰۃ نہیں دیتی۔ شوہروں کو چاہیے بیویوں کو زکوٰۃ دیا، جب دنیا میں ساتھ رہا تو یہاں لے جاؤ ساتھ میں جنت میں، یار کاہے کے لیے پریشان اٹھاتے ہو، یہاں ان کی زکوٰۃ ادا کرو تم لوگ۔ شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں، واجب نہیں ہے، صاف بات ہے، خوب اچھی طرح سن لیجیے۔ شوہر کے ذمے بیوی کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ زیور کی مالک وہ ہیں، ان کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ شوہر اگر نہ ادا کرے تو اب ان کو چاہیے کہ اپنے پاس سے روپے پیسے سے زکوٰۃ ادا کریں، چاہے زیور بیچ کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ خیر یہ تو بات دوسری، یہ تو ضمنی طور پر بات آ گئی۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ وہ جتنی باتیں ہم نے ابھی آپ سے عرض کی تھی وہ قرآن کریم کی آیت سے ہم آپ کو سنائیں۔ اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی غلط جگہ کے اوپر اس کو اللہ نے جو نعمت دی ہے صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے، نکاح کے ذریعے سے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کو
اور شیطانی طریقوں سے، نفسانی طریقوں سے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ اگر نکاح کر کے بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، وہ تو عبادت ہے، وہ تو بلا شبہ عبادت ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتے ہیں، امانت صحیح صحیح ادا کرتے ہیں، جو کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدے کو پختگی کے ساتھ اس وعدے کو نبھاتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہے۔ جوا کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے، لوڈو تاش کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے امانتوں میں خیانت کر کے ڈپلیکیٹ کو اوریجنل بتا کر کے مال کما کے اپنے آپ کو، اپنی آخرت برباد نہیں کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کیا ہے؟ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں، گنڈے دار نہیں۔ گنڈے دار، ہمارے پاس ایک آدمی آیا، ہم نے اس سے کہا، وہ پانی وانی پھکوانے کے لیے آ گیا، تعویذ لینے کے لیے آ گیا۔ ہم نے کہا دیکھو بے نمازیوں کو ہماری تعویذ نہیں اثر کرتی، سمجھ لو، نماز پڑھتے ہو پابندی سے؟ تو اس نے کہا ہاں قاری صاحب بہت پابندی سے ہم پڑھی تھے، یکو جمعہ ناگا نہ جاتا۔ کرا ایکو جمعہ ناگا نہیں جاتا، وہ یہ سمجھتا ہے جمعہ ہی جمعہ فرض ہے۔ جہالت دیکھیے، اور جو فرض کو فرض نہ سمجھے وہ ایمان سے نکل نہیں جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ وہ سمجھتا ہے جمعہ ہی صرف فرض ہے، وہی وہ کہہ رہا ہے کہ جمعہ یک جمعہ ناغا نہ جاتا۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ مالک ہیں، وارث ہیں، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وہی دودھ، صاف شفاف پانی، شہد اور شراب طہور ان کے گھنے سائیدار باغات کے اندر بہ رہی ہوں گی، اور یہ سونے اور چاندی کے محلات کے اندر آرام کر رہے ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ تم ان کا وہم و گمان نہیں کر سکتے۔ بس آنکھوں کا ٹھنڈا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا وہم و گمان گزر سکتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت کے اندر تمہارے لیے پیدا کر رکھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے،
یہ جہنم والا راستہ ہے، یہ جنت والا راستہ ہے۔ تو ہم کیا عرض کر رہے تھے شروع میں آپ سے کہ انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تھوڑا فرشتوں سے لے لیا، تھوڑا حیوانوں سے لے لیا، دونوں کو ملا کر کے اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور اللہ نے انسان کو کتنا اونچا مرتبہ دیا کہ جب یہ اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو فرشتے بھی آ کے بستر کے اوپر اس سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتوں سے بھی آگے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جب یہی نافرمانی کرتا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دل دے رکھا ہے لیکن ان دلوں سے یہ ہمارے دین کی بات، ہمارے محبوب کے طریقہ کار کو یہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دے رکھی ہیں لیکن ان آنکھوں سے یہ سبق آموز باتیں، عبرت کی باتیں یہ دیکھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں عبرت کی باتیں۔ کیا کیا ہو گیا، اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ تخت شاہی پر پہنچایا، اور وہ ایک جھوپڑی کے اندر، گھاس کے ڈھیر کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، تخت شاہی پر پہنچا دیا اور وہ سڑک کے اندر والے پائپ کے اندر چھپا ہوا تھا، وہاں سے کھینچ کر کے اس کو نکالا گیا۔ کیا ہو رہا ہے ذرا غور کر کے دیکھیے دنیا کے اندر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندر میں فساد پھیل گیا، خشکی کے اندر فساد پھیل گیا، لوگوں کی نافرمانی، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے بمباری۔ وہاں خلب کے اندر، ملک شام کے اندر، عراق کے اندر فساد ہی فساد پھیلا ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر دیکھ لیجیے، دیکھ لیجیے ہندوستان کے اندر کہاں کہاں فسادات ہوئے، کتنے مسلمان مارے گئے، بہو بیٹیوں کی کتنی بے عزتی ہوئی۔ یہ سب ہماری نافرمانیوں کا اثر ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ لیکن بات سمجھ میں ہم لوگوں کے نہیں آتی۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہم نے دے رکھی ہیں ان کو لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ کہاں کہاں کیسے کیسے کس طرح اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، الٹ پلٹ کر دیا اللہ نے، ایک منٹ کہاں سیکنڈوں کے اندر نیچے سہو بارہ کر دیا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہم نے دے رکھا ہے ان کو لیکن ان کانوں سے یہ نہیں سنتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، جوا کھیلنے میں لگا ہے، اذان ہو رہی ہے، تاش کھیلنے میں لگا ہے، لوڈو کھیلنے میں لگا ہے۔ ہاں اذان ہو رہی ہے، وہ شہ دیتے ادھر، تم شہ پڑھ رہی، تمہارے گھوڑے کو اوپر شہ پڑھ رہی ہے، تمہارے بادشاہ کے اوپر، وزیر کو اوپر شہ پڑھ رہی ہے، اسی میں لگا ہوا ہے۔ اور جب ادھر شہ پڑھی ہے میدان حشر کے اندر، تب کیا کریں گے؟ تب کیا کریں گے؟ اسی انسان کو، اسی نورانی مخلوق کو جس کو اللہ نے فرشتوں سے بھی اونچا مرتبہ دیا، اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہترین سانچے اور اندازے کے مطابق میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اسی انسان کو اللہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل،
اسی انسان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ مانند جانوروں کے ہیں، نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اسی انسان کو، افضل مخلوق کو، اشرف المخلوقات کو اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ ہے۔ جب اوپر چلا تو فرشتوں سے اوپر بڑھ گیا، اور جب نیچے چلا جانوروں کی طرف تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر گیا۔ جانور ہو کر کے جانور ہے، اور یہ انسان ہو کر کے جانوروں کی سے حرکتیں کرتا ہے۔ ارے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے آخرت کے واسطے، اور تم اپنے نفسانی خواہشات میں پھنس گئے جانوروں کی طرح۔ جیسے جانوروں کو نفسانی خواہش پورا کرنا، ادھر ادھر سڑکوں کے اوپر اٹھا، مقصد ہی کیا ہے؟ ایسے تم بھی ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، جب بات سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر اللہ پاک کہا تو نہیں، بات لات کا آدمی بات سے نہیں سمجھا تھا، یہ معاملہ اللہ پاک کا ہے۔ بات نہیں سمجھے تو لات اللہ سمجھا۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، وہ عیسائی تھا، تو عیسائی بڑی تحقیق بڑی جستجو میں رہتے ہیں نا، قرآن کے ایک حکم کی وہ جستجو کریں گے، تحقیقات کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی تحقیقات کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو وضو کرتے پاکستان میں دیکھا تو ایک انگریز پوچھا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ ان کا ہم لوگوں کا پاگل خانے کا تم کو اس سے کیا لینا دینا جی؟ کہا بتا تو دو، کہا ہمارے پاگل خانے والے نہیں، ارے دو ایک ہوں گے، کہیں کسی کو کچھ شکایت ہو جائے تو لے جا داخل کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں۔ کہا ہمارے ہاں امریکہ میں تو پاگل خانے کہا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا میں نے تم کو وضو کرتے دیکھا تو تم نے دیکھا کہ ہاتھ تر کر کے ایسے اٹھا، یہ مسح کیا ہے تم نے، یہ گردن کے اوپر گدی کے اوپر تم نے پھیرا ہے، اس وجہ سے ہم نے تم سے ہماری تحقیق کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ یہ گدی کے جو نسیں ہیں، اگر ان کو دن میں کئی بار تر کر لیا جائے ان نسوں کو، تو یہ نسیں دماغ کی طرف جاتی ہیں، تو دماغ کے اندر تری پہنچتی رہتی ہے، اور جب ان کو تر نہیں کیا جاتا ہے تو یہ خشک ہو جاتی ہیں، جب خشک ہو جاتی ہیں تو دماغی اعتبار سے آدمی پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں امریکہ کے اندر پاگل خانے سب طرف بہت پاگل۔ تو ایک بات کے اوپر وہ تحقیقات کرتے ہیں، ایمان لاویں چاہے نہ لاویں، بہت سے ایمان بھی لے آتے ہیں، لیکن وہ اتنا جانتے ہیں کہ محمد صاحب دنیا کے عظیم ترین عقل مند اور دانشور تھے بلا شبہ۔ جب وہ حالات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اوپر کوئی بادشاہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کہ ان بھیڑ بکریوں کو، ان جانوروں کو، گدھوں کو لے کے ہم کریں گے، جو قتل و غارت گری، زناکاری، بدکاری، ڈاکہ زنی، اس کے علاوہ جن کو کچھ آتا ہی نہیں تھا، ان میں محمد صاحب کو بھیجا گیا، ان میں پیدا ہوا، اور 150 سال نہیں، صرف 23 سال کی مدت کے اندر اسی مخلوق کو جو جانوروں کی طرح تھے، جن کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، ان کو اٹھایا اور اتنا ترقی دے دیا کہ ان کے اندر جہاں کی قوت پیدا ہوئی۔ دنیا اور آخرت میں سب سے افضل ترین مخلوق ان کو بنا دیا۔ دنیا کی عظیم طاقتیں ایران اور روم، ان کے تخت و تاج ان کے قدموں پر لا کر کے ڈال دیے۔ اتنا وہ جانتے ہیں، بلا شبہ وہ جانتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے وہ تحقیقات میں لگے رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہے توریت کے علماء جب محمد صاحب پیدا ہونے والے تھے تو بہت پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا، علم کے اندر جس کا جیسا مرتبہ تھا اسے
طبا بادشاہ کے ساتھ جب مدینے سے گزرا اس علاقے کو فتح کرتا ہوا، تو جب ادھر آبادی معمولی سے تھی، کوئی آبادی وغیرہ نہیں تھی، لیکن طبا بادشاہ جب ادھر سے گزرا تو علماء جو تھے یہودی، انہوں نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد اس زمین کو، تو علماء کہتے ہیں اس سے طبا بادشاہ سے کہ ارے سنو، کہا وہ بھیا، ارے یہ وہ زمین ہے جہاں پر آخری نبی اپنے وطن سے، جب ان کے وطن والے ان کو ستائیں گے تو ہجرت کر کے یہیں آئیں گے۔ دیکھا اس سرزمین کو دیکھ کر کے اندازہ لگا، ہم نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ، تمام عیش اور عشرت، سارا سامان، سارا ساز و سامان کا سب کچھ چھوڑ دیں گے، ہم شاہی ٹھاٹ باٹ سب چھوڑ دیں گے، ہم یہیں رکیں گے، آخری نبی جب جہاں پر آئیں گے تو ہم ان کو پر ایمان لائیں گے۔ آپ یہ سوچئے کہ ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں اور ہجرت نہیں، ہجرت کا زمانہ وہ نہیں پا سکے، اتنی پہلے ان کو پتا چل گیا تھا کہ جہاں پر آخری نبی جو آئیں گے وہ یہاں پر آئیں گے۔ تو بادشاہ نے ان کو وہیں پر چھوڑ دیا، ان کے لیے رہنے سہنے کا باندی، غلام، سب خادم، خدام، سب کچھ انتظام کر دیا، اور ایک مکان بنایا تھا، کہا تھا کہ اس میں تمہارے آخری نبی جو آئیں گے، جب ہجرت کر کے آئیں گے تو ہم گھر بنائے دے رہے ہیں، اسی میں آ کر کے وہ قیام کریں۔ اسی کے سامنے جا کے اونٹنی بیٹھی تھی، اونٹنی وہاں کیوں بیٹھی تھی؟ وہ مکان تو اللہ کے رسول کے لیے بنایا ہی گیا تھا، پہلے ہی سے بنایا گیا۔ ان کی زندگیاں فنا ہو گئیں انتظار میں، اللہ کے رسول کا زمانہ وہ نہیں پا سکے، اتنی پہلے پتہ چل گیا تھا۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ سے کہ تحقیقات میں تو یہ لوگ لگے ہی رہتے ہیں۔ تو ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں ایک انگریز تھا، سب سے پوچھے کہ بھائی ہمارے 3 سوال کا جواب دے دیں۔ کون کون سوال؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ جب سب کچھ انسان کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا، تو پھر بندہ مجرم کیوں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ارے نماز نہیں پڑھا تو اللہ کے حکم سے نہیں پڑھا، زکات نہیں دیا تو اللہ کے حکم سے نہیں دیا، موبائل دیکھی، بڑھیا 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 پکچر دیکھی، لڑکیاں کا دیکھی تو اللہ کے حکم سے دیکھا۔ ارے بھائی کیوں مجرم ہے بندہ جب اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال وہ یہ کرتا تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو نافرمانوں کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو ابلیسوا کہ جب ڈالا جائے جہنم میں تب تو کا اور آرام ملے گا۔ ارے شیطان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو اس میں اور آرام ملے گا اس کو۔ یہ وہ سوال کرتا تھا، کوئی اس کا جواب دے نہیں پاتا تھا، جواب دے تو مطمئن نہیں۔ ایک جگہ گیا تو لوگوں نے کہا اس سامنے کٹیا بنی ہے جنگل میں، کہا ہاں بنی، تو کہا وہ بابا ہے، چلے جا چلے جا، وہیں چلے جا۔ تو بابا پاس چلا، سر پھرا وہاں بھی چلا گیا، وہی سوال وہاں پر بھی کیا اس نے۔ تو بابا اپنا ادھر ادھر دیکھا کیے، اس کے بعد پھر اٹھایا مٹی کا ڈھیلا، اٹھا کر کے اس کے کھوپڑی پر دے مارا، اس کے سر سے خون بہنے لگا، وہ سر پھڑوا کے چلا ہوا، FIR کر دیا، مقدمہ چلا، عدالت نے بابا کو بلوایا۔ بابا کیا کیا آپ نے؟ اس کو مارا؟ کہاں ہم نے مارا ہے؟ کیوں مارا؟ کہا یہ سوال کرتا ہے ہم سے کچھ، تو وہی جواب دے دیا ہم نے سوچا اکٹھا جواب دے دیں گا سر۔ کہا کیسے جواب ہو گیا؟ کہا یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو بندہ مجرم کیوں؟
میں نے ڈھیلا مارا تو مجرم کیوں کہہ رہا ہے میرے خلاف کیوں ایف آئی آر کیے؟ اللہ کے خلاف کرے ایف آئی آر؟ ارے بھائی اللہ کے خلاف کرے ایف آئی آر، ہمارے خلاف کیوں کرتی؟ ہاں جج نے کہا ٹھیک جواب دیا آپ نے۔ اور ایک سوال اس نے اور بھی کیا تھا، پوچھا تھا کہ جب شیطان آگ کا بنا ہے تو پھر آگ سے آگ کو تکلیف، آگ کو آگ سے کیسے تکلیف ہوگی جہنم میں؟ اس سے پوچھو مٹی ہی کا ڈھیلا تو میں نے مارا ہے، اور انجیل کے اندر بھی لکھا ہے، توریت کے اندر بھی لکھا ہے، قرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ ارے تم مٹی ہے، تمہارا ہے کیا؟ جس طریقے سے مٹی کو مٹی سے تکلیف ہوئی ہے، ایسے ہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آگ کو آگ سے تکلیف ہو گیا جواب۔ تو سر پھوڑوا اس تب سمجھ میں آوا کہ ایسے ہی جب اللہ پاک سر پھوڑتا ہے ہم لوگوں کا تب سمجھ میں آتا ہے، اس سے پہلے بات عقل میں آتی نہیں۔ جب سر پھوٹتا ہے کہیں جگہ جگہ سر پھوٹتا ہے، سر پھوڑا جاتا ہے، تب عقل میں بات آتی ہے کہ ہاں بات بالکل صحیح ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ چلو سب لوگ نماز پابندی سے پڑھا، اب سمجھ میں آیا۔ تو اس سے پہلے کہ سر پھوڑا جائے ہم لوگوں کو درست ہو جانا چاہیے، صحیح ہو جانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے۔ اور اس کی ترکیب ہم آپ کو بتاؤیں، درود شریف کو کثرت سے پڑھو ایک بار، اور یہو اگر نہ ہو سکے تو ایک کام یہ کرو کہ روزانہ جب بستر کے اوپر لیٹو تو یہ سوچو کہ اسی طریقے سے قبر کے اندر لیٹنا ہے، خدا کے سامنے حساب کتاب کرنا ہے۔ جیسے بستر کے اوپر لیٹے ہیں ایسے ہی قبر کے اندر لیٹنا ہے۔ 6 فٹ لمبی 3 فٹ برتھ جو ہے بالکل وہ کنفرم ہے، وہ ویٹنگ نہیں ہے، ویٹنگ والا سوال ہوا نہیں ہے، وہ بالکل کنفرم سیٹ ہے ایک دم ہری، اور وہ برتھ کے اوپر لیٹا، وہ گاڑی بڑی تیز چلتی ہے، دنیا سے آخرت کی طرف 1 سیکنڈ میں پہنچا دیتی ہے۔ ہاں بالکل، تو ایسے ہی اس برتھ کے اوپر لیٹنا ہے، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا۔ پورا میدان حشر لگا لیجیے آنکھوں کے سامنے، انشاءاللہ چند دن نہیں گزرنے پائیں گے، آپ کا دل، آپ کا دماغ آپ کو مسجد تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ اتنا کام آپ ہمارے کر لیجیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں، اب انشاءاللہ آپ ان کے شدید منتظر تھے، اب انشاءاللہ بہت اہم بیان مولانا صاحب کا ہوگا، اور ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پاک سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ جو نصیحتیں حضرت مولانا کے ذریعے سے ہم لوگ کی جائے اس پر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔